مسیح خداوند کے عظیم پرجلال بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے پادری کمفرٹ کھوکھر اور آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل یعنی ریورنڈ کمفرٹ کھوکھر پر۔ اس چینل پر ہم خدا کے کلام کی مختلف باتوں کو سیکھتے ہیں، کسی ایک سوال کو، کسی ایک مضمون کو لے کر اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آج جب آپ نے اس ویڈیو سے پہلے تھمبنیل کو دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس سوال یا کس مضمون کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ بہت دفعہ بائبل مقدس میں ایک ہی بات کو دو جگہوں پر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں تھوڑی مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید بائبل مقدس میں کوئی ابہام پایا جا رہا ہے، لیکن نہ تو کوئی ابہام ہے نہ کوئی غلطی ہے، کوئی ایسی بات بالکل نہیں پائی جاتی۔ ہاں، انسان ہوتے ہوئے ہم چونکہ کمزور ہیں اور کئی دفعہ ہمیں باتوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، ہم قاصر ہوتے ہیں اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھنے سے۔ لیکن جب ہم اسی بات کے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں ہم جاتے ہیں، ہم ٹیکسٹ کو یعنی متن کو بنظر غور دیکھتے ہیں، ہم اس پر ہم عمیق طرح سے غور کرنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح آج جب ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں آج ایک واقعے کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بائبل مقدس میں بنی اسرائیل کا مصر میں جو قیام ہے اس کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ 430 سال کا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ 400 سال کا۔ پیدائش کی کتاب میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ 400 سال کا ہے۔ خروج کی کتاب، غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس میں اس کو 430 سال کا بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ ایک ہی بات کو، بنی اسرائیل کے قیام کو بائبل مقدس میں دو طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں، پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ پیدائش کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے اس حوالے میں کہ خدا ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں، مصر کے پاس جو ہے ان کے قیام جو ہے وہ 400 برس کا ہوگا۔ لیکن جب ہم خروج کی کتاب کو دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یعنی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر ان کا قیام جو ہے وہ 430 برس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم غلطیوں کے خط کا مطالعہ کریں، غلطیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو
430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ یہ 3 حوالہ جات ہے جس میں خروج کی کتاب اور غلطیوں کے خط میں ان کا قیام 430 برس کا بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں 430 سال تک رہے، اور پیدائش کی کتاب میں اس عرصے کو 400 سال کا بیان کیا گیا ہے۔ اب کیا حقیقت کیا ہے یہاں پر؟ وہ کیا ایسی بات ہے جو ہمیں سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے؟ لیکن تھوڑا سا ہم انہی الفاظ کو، انہی آیات کو غور سے دیکھیں تو بات بالکل واضح ہے۔ کیا بات واضح ہے؟ ایک تو بات اس میں یہ بات واضح ہے کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں رہے۔ پہلی تو یہ بات واضح ہے کہ خدا نے ان سے کہا تھا اور وہ رہے۔ اور پیدائش کی کتاب کے حوالہ کو جب ہم دیکھیں، یہاں پر پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، بلکہ اگر پورا اس کو پڑھ دو تو لکھا، اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ 400 برس تک وہاں پر رہیں گے تو صحیح، لیکن وہ وقت ان کا غلامی کا وقت ہوگا، وہ آزاد نہیں ہوں گے وہاں پر۔ برس تک وہاں پر رہیں گے تو صحیح، لیکن وہ وقت ان کا غلامی کا وقت ہوگا، وہ آزاد نہیں ہوں گے وہاں پر کہ جہاں مرضی چاہیں، جو مرضی چاہیں، جیسا مرضی وہ رہ سکتے ہیں وہاں پر۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ عرصہ ان کی غلامی کا عرصہ ہوگا۔ اور دوسرے حوالہ جات کو جب ہم دیکھیں، خروج کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کی 40ویں اور 41ویں آیت میں لکھا، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ یہاں پر ان کو بود و باش کرتے ہوئے، رہتے ہوئے جو عرصہ ہو گیا ہے وہ ہے 430 سال کا۔ یعنی یہ اور غلطیوں کا خط جو ہے وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا مصر میں جو ٹوٹل وقت ہے وہ 430 سال کا ہے۔ 400 سال جو ہے انہوں نے غلامی میں گزارے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو 30 سال تھے وہ جب وہاں پر انہوں نے ہجرت کی، وہ جب وہاں پر وہ مائیگریٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت وہاں پر حکومت جو ہے اس کے زیر سایہ یوسف جو ہے وہ ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا تھا، اور یوسف نے جب بات کی تو فرعون نے ان کو اچھی جگہ پر رہنے کا حکم دیا، کہ اس نے کہا کہ جو جگہ تیرے سامنے تجھے ٹھیک لگے وہاں پر تو ان کو ٹھہرا سکتا ہے۔ اور مصر کو جشن کا یوسف کو جو ہے وہ جشن کا علاقہ پسند آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے بھائی، میرا باپ، ان کا پیشہ جو ہے وہ چرواہے ہیں، یہ پیشہ ورانہ طور پر مال جانور جو ہے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اس لیے اس نے ان کو جشن کا علاقہ دیا تاکہ وہاں پر وہ جو ہے اچھے طور پر اپنے مال مویشی کی فکر مندی کر سکے، ان کا وقت وہاں پر اچھا گزر سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ فرعون کا وقت ختم ہوا، جیسے ہی یوسف کا دور حکومت ختم ہوا، تو اس کے بعد جب نیا بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نیا جب بادشاہ وہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تب اس نے ان پر ظلم کیا۔ یہ عرصہ ان کی غلامی کا عرصہ ہے۔ یعنی جب ہم اس کو باریک بینی کے ساتھ دیکھیں، جب ہم اس کو غور سے دیکھیں تو ہم اس بات کا واضح ہو جاتا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ باتیں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ 430 سال کا عرصہ بھی ٹھیک ہے، 400 سال کا بھی عرصہ ٹھیک ہے، لیکن جو 430 سال کا ہے وہ پورے کا پورا عرصہ بیان کیا گیا کہ ان کو وہاں پر بود و باش کرتے ہوئے، وہاں پر ان کو رہتے ہوئے، ان کا ٹوٹل قیام جو ہے وہ 430 سال کا تھا۔
اور 400 سال جو ہے 430 میں سے 400 سال انہوں نے وہاں پر غلامی میں گزارے، وہ غلام تھے۔ اور یہ بات یہاں پر نہیں صرف صادر آتی، بلکہ ہر اس بات پر جسے ہمیں سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی چیز کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن پائی جا رہی ہے، جب ہم اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، جب ہم ٹیکسٹ کو غور سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں چیزیں جو ہے وہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی کبھی کسی اس بات کا یا اس آیت کا یا کسی بھی خاص حوالے کا سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہو، تو ضرور اس کے ٹیکسٹ کو اچھے طور پر دیکھیں، تب ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ خداوند ان ساری باتوں کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہی ہوں گی۔ آپ نے ان چیزوں کو اچھے طور پر سیکھا ہوگا، اور آئندہ کو اس چیز میں آپ کو کبھی کسی کنفیوژن کا سامنا نہیں رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کو برکت دی ہے۔ ضرور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ کیا اس نے آپ کو برکت دی ہے، کتنی برکت دی ہے، اور ایسی ویڈیوز آپ کے پاس اور آنی چاہیے۔ ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں تک خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچ سکے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا کرے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔